اچھا صاحب، اب ہم یعنی اس چینل پر یعنی 7ویں قسط ہم پیش کر رہے ہیں. 6 قسطیں ہم نے پیش کر دیں. تو اس میں شروع کے احوال تھے، بامبے سے کراچی کیسے آئے، پھر کراچی میں کیا ہوا، اور پھر گولی مارٹن روڈ سے ہوتے ہوئے یعنی کلیٹن مارٹن روڈ سے ہوتے ہوئے ہم گولی مار تک پہنچ گئے. گولی مار کا بھی کچھ احوال ہم نے بتا دیا 6ٹھی قسط میں. تو اب جب گولی مار کا احوال ہم نے سنایا، اس میں پھر وہاں کی ادبی شخصیات کا بھی تذکرہ ہوا اور مشاعروں کا بھی تذکرہ ہوا. تو پھر مجھ سے لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے، کہ بھئی آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہیں تو آپ ان کا بھی کوئی تذکرہ کریں، بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کون کون سی کتابیں ہیں. تو چلیے میں مختصر تعارف کتابوں کا اس نشست میں کرا دیتا ہوں، اس لیے کہ تفصیلی تعارف تو ایک ایک کتاب کا الگ ہوگا، اور یہ ہے کہ مختصراً بتایا جا سکتا ہے کہ ہاں، سب سے پہلے تو ہم نے ایک کتاب اپنا مجموعہ کلام شائع کیا یہاں 2008 میں. تو وہ تھا، اس کا پہلے سے یعنی ہم نے کافی تذکرہ بھی کیا ہوا تھا کہ ہاں چھپنے والا ہے. تو زاویہ حیات ہم نے نام رکھا اس کتاب کا، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتاب ہے زاویہ حیات، اور یہ شعری مجموعہ ہے. یعنی یہ دیکھیے، یہ کچھ صفحات اس کے سامنے دکھایا دیتا ہوں میں. یہاں سے بسم اللہ ہوتی ہے، اور پھر یہ یعنی صفائش کی غزلیں اور ابتدائی طور پر تو پہلے ہم نے حمد شائع کی، پھر نعت، اور اس کے بعد پھر غزلیں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر غزل کو نئے سرے سے یعنی مختلف ڈیزائن میں لے آؤٹ کیا گیا ہے ہر صفحے کو، اور 2 مختلف کلرز میں ہے یہ، اور مختلف کلرز ہیں اس کے ہر جگہ. تو یہ کتاب 2008 میں آئی، اور اس کی جو رسم اجرا ہے وہ انجمن ترقی اردو میں ہوئی، اور بہت سے لوگوں نے اس میں لکھا بھی میرے بارے میں. تو پھر اس کا تذکرہ چونکہ تفصیلی طور پر ہم بعد میں کریں گے، تو اس لیے میں تفصیلی معاملات میں نہیں جاؤں گا. البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کتاب جیکٹ کے ساتھ شائع ہوئی تھی، یعنی کتاب کو باقاعدہ رکھنے کے لیے ایک جیکٹ بھی بنائی گئی کہ اس کو آپ یہ اس طریقے سے رکھ لیں. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا مختلف انداز تھا، جو پہلے تو خیر ہوتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ جیکٹ بنائی جاتی ہیں اور کتاب کو محفوظ کیا جاتا ہے. تو اس میں سے میں سر دست، چونکہ اب یہ تذکرہ تو آ گیا اس کا، تو میں اس میں سے ایک حمد اور ایک نعت اور ایک غزل، یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. دیکھیے، چشمے کی ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی استعمال کیا جائے. حمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کیا ہے کہ بحر عجائبات ہے، بحر عجائبات،
اے رب کائنات یہ تشکیل کائنات، بحر عجائبات ہے بحر عجائبات، اے رب کائنات یہ تشکیل کائنات، اور جس سمت دیکھیے بجز حیرانگی ہے کیا، جس سمت دیکھیے بجز حیرانگی ہے کیا، حیرت سے تک رہے ہیں بشر کے تصورات، حیرت سے تک رہے ہیں بشر کے تصورات، اور بس ماورائے فہم ہے زنجیر کن فکاں، بس ماورائے فہم ہے زنجیر کن فکاں، مصروف خلقیت ہے ابھی فاتر الصفات، مصروف خلقیت ہے ابھی فاتر الصفات، اور نیرنگی جہان میں انسان کی نمود، نیرنگی جہان میں انسان کی نمود، اور اس پہ مستزاد ہے تخلیق فکریات، اور اس پہ مستزاد ہے تخلیق فکریات، اور دانش بدوش ذہنوں میں یہ ذوق آگہی، دانش بدوش ذہنوں میں یہ ذوق آگہی، اور ذوق آگہی کے علاوہ یہ حسیات، اور ذوق آگہی کے علاوہ یہ حسیات ہیں دست بستہ سارے ملائک، اسی لیے آدم کی پوری ہو سکیں ساری ضروریات، اور اے مالک جہان سبب تیرے ہاتھ کے قبضے میں ہے نظام جہاں موت اور حیات، اے مالک جہان سبب تیرے ہاتھ کے قبضے میں ہے نظام جہاں موت اور حیات، بحر عجائبات ہے بحر عجائبات، اور اے رب کائنات یہ تشکیل کائنات۔ تو جناب یہ حمد ہوئی، اس کے بعد پھر نعت، یہ دیکھیے نعت کا بھی ہم نے باقاعدہ اہتمام سے شائع کیا ہے نعت کو۔ تو عرض کرتا ہوں کہ رہبر انسانیت اللہ کے پیارے نبی، آپ پر نازل ہوئی حق کی کتاب آخری، رہبر انسانیت اللہ کے پیارے نبی، آپ پر نازل ہوئی حق کی کتاب آخری، اور رات کے بازار میں مہتاب ایک لایا گیا، رات کے بازار یعنی آپ تلمی، آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا کہ حضور کی پیدائش جہاں ہوئی ہے مکے میں، تو اس محلے کو سوق اللیل کہا جاتا ہے، تو سوق اللیل کا ترجمہ پیش کیا ہے اس شعر میں کہ رات کے بازار میں مہتاب ایک لایا گیا، پھر جہان تیرہ و تاریک میں تھی روشنی، پھر جہان تیرہ و تاریک میں تھی روشنی، اور حجت تمت ہوئی جن پر وہ حضرت آپ ہیں، حجت تمت ہوئی جن پر وہ حضرت آپ ہیں، جن سے فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی، جن سے فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی، اور آپ کا ہر فعل تھا من جملہ حکم خدا، آپ کا ہر فعل تھا من جملہ حکم خدا، رب کی خاطر دوستی تھی رب کی خاطر دشمنی، اور عالم انسانیت میں آپ ہیں پر نور دن، عالم انسانیت میں آپ ہیں پر نور دن، آپ کی بعثت سے پہلے ایک اندھیری رات تھی، آپ کی بعثت سے پہلے ایک اندھیری رات تھی، اور رحمت و رافت لقب اپنی امت پر حریص، رحمت و رافت لقب اپنی امت پر حریص، جن کے ہر دم
لب پہ تھا یا امتی یا امتی، جن کے ہر دم لب پہ تھا یا امتی یا امتی۔ اور دیکھیے ایک حضور جس وقت مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں اور مدینے میں ان کا استقبال ہوا ہے، تو اس منظر کو میں نے الفاظ کا پیکر دینے کی کوشش کی ہے، تو یعنی 2 مصروں میں اس منظر کو محفوظ کیا ہے کہ وہ منڈیروں پر کھڑی تھیں ماہ کامل دیکھ کر، وہ منڈیروں پر کھڑی تھیں ماہ کامل دیکھ کر، آمد مرسل پہ سب نے دف پہ چھیڑی راگنی، آمد مرسل پہ سب نے دف پہ چھیڑی راگنی۔ اور صاحب قرآن سے پہلے زندگی ایک راز تھی، صاحب قرآن سے پہلے زندگی ایک راز تھی، کس نے کھولا ہے یہ راز چیستان زندگی۔ اور مصرع اقبال ہوگا اسوہ احمد ہے یہ، مصرع اقبال ہوگا اسوہ احمد ہے یہ، برطرز اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی۔ اور وقت رخصت اس جہاں سے کلمہ حق و یقین، اے حیات مضطرب اس حیات مضطرب کے دل سے نکلے یا نبی۔ وقت رخصت اس جہاں سے کلمہ حق و یقین، اور اس جہاں حیات مضطرب کے دل سے نکلے یا نبی۔ تو یہ نعت کے اشعار ہوئے، اور پھر غزلیات کو جس طریقے سے ہم نے شائع کیا ہے تو وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے غزلیات شروع ہوتی ہیں۔ اور پہلی غزل میں پیش کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کچھ کتابوں کا تعارف ابھی مجھے کرانا ہے، تو کچھ کیا بلکہ جو بھی ہیں کتابیں مختصراً تعارف۔ غزل عرض کر رہا ہوں کہ مطلب عرض کیا ہے کہ چارہ درد لادوا اس کے سوا نہ ہو سکا، چارہ درد لادوا اس کے سوا نہ ہو سکا، جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا، جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا، گزری ہے اضطراب میں اپنے ہی پیچ و تاب میں، آئی نئے خیال بھی چہرہ نما نہ ہو سکا، گزری ہے اضطراب میں اپنے ہی پیچ و تاب میں، آئی نئے خیال بھی چہرہ نما نہ ہو سکا، کہنا تھا جو نہ کہہ سکا اتنا وہ فور شوق تھا، کہنا تھا جو نہ کہہ سکا اتنا وہ فور شوق تھا، حامل صوت ہو کے بھی اپنی صدا نہ ہو سکا، اور لاکھ سکندری سہی بوئے قلندری رہی، لاکھ سکندری سہی بوئے قلندری رہی، اوج قمر پہ جا کے بھی گل سے جدا نہ ہو سکا، اوج قمر پہ جا کے بھی گل سے جدا نہ ہو سکا، اور جادو بھری تھی ہر نظر مجھ پہ ہے آج تک اثر، جادو بھری تھی ہر نظر مجھ پہ ہے آج تک اثر، قرض نگاہ میں وشاں مجھ سے ادا نہ ہو سکا، قرض نگاہ میں وشاں مجھ سے ادا نہ ہو سکا، اور میں نے بکاوش ہنر کوشش تو کی بہت مگر، میں نے بکاوش ہنر کوشش تو کی بہت مگر، تیری عطائے خاص کا شکر ادا نہ ہو سکا، تیری عطائے خاص کا شکر ادا نہ ہو سکا، اور مرحلہ حیات میں عالم بے سے بات میں، مرحلہ حیات میں عالم بے سے بات میں خود کو خدا سمجھ کے بھی انسان خدا نہ ہو سکا، خود کو خدا سمجھ کے بھی انسان خدا نہ ہو سکا، اور مختار کیا کہ تیرا حیات نیم جاں یعنی قتیل دوستاں،
تیرا حیات نیم جاں یعنی قتیل دوستاں، صاحب شعر ہو تو ہو مرد زکا نہ ہو سکا، چارہ درد لا دوا اس کے سوا نہ ہو سکا، جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا۔ تو یہ تھی جناب زاویہ حیات کی کتاب، جو پہلا مجموعہ کلام ہے ہمارا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر دوسری کتاب آئی ہماری کراچی سے متعلق ہے مضامین، اور اس کا نام میں نے رکھا کراچی، یعنی ہمارے یہاں کی خواتین جو ہے وہ آج بھی کراچی کو کراچی کہتی ہیں، اور خاص طور پر دہلی کے حضرات، اور ہم تو چونکہ امروہہ اور دہلی سے ہی آئے ہیں، تو میں نے پھر وہ کراچی رکھا اس کتاب کا نام، اور اس کا ٹائٹل بھی میں نے خود ہی بنایا۔ تو یہ دیکھیے، یہ تقریباً 250 صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں باقی کتابوں کا بھی تعارف دیا گیا ہے۔ تو یہ شائع ہوئی دوسری کتاب، اور پھر تیسری کتاب آئی، وہ آرکیٹیکچر سے متعلق تھی۔ تو وہ 1964 میں ایوب خان کے زمانے میں ایک باقاعدہ سیمینار ہوا تھا، اور وہ اس موضوع پر تھا کہ یعنی اسلام آباد کی تعمیرات ہو رہی ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی اگر کوئی پاکستانی آرکیٹیکچر کے نام سے کوئی چیز ہے تو اس کو پتہ کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اس کو پیش کیا جائے، اور پھر اس کے اعتبار سے یعنی تعمیرات ہوں۔ تو نہ صرف پاکستانی آرکیٹیکچر بلکہ مسلم آرکیٹیکچر کو بھی زیر بحث لایا گیا، کہ اگر مسلم آرکیٹیکچر ہم کسے کہتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو اگر اسلام آباد میں اپلائی کیا جائے تو وہ اس کے لیے کیا مراحل ہو سکتے ہیں، اور اس میں کیا دقتیں اور کیا آسانیاں ہوں گی۔ چنانچہ بڑے بڑے آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز جو ہیں، انہوں نے اس سیمینار میں حصہ لیا اور اپنے اپنے مقالے پیش کیے۔ تو یہ کتاب میں نے یعنی پاکستان میں مسلم عمارت کاری کی بحث، تو یہ اس طریقے سے ہم نے کتاب شائع کی، اور اس کو وہ تمام مقالے جو اوریجنل انگریزی میں تھے تو وہ سب ہم نے انگریزی میں ہی پیش کیے، اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، بالکل لفظی ترجمہ یا آزاد ترجمہ بھی کہیں کہیں ہوا ہے، کرنا پڑا۔ تو یہ ترجمے کے ساتھ یہ کتاب آئی، یعنی پاکستان کے اندر مسلم عمارت کاری کی بحث، تو یہ بھی سامنے آئی۔ پھر ایک کتاب میں نے جدے میں شروع کی تھی، یعنی لکھنا، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ وقت زیادہ ہی لگا، اس لیے کہ بیچ میں بہت مرتبہ کام روکنا بھی پڑا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ جلدی میں یا کم وقت کے اندر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے، قرآن کریم کے اندر ہے کیا، تو اس کا پورا جو ہے وہ خلاصہ پیش کیا جائے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو فوری طور پر یا کم وقت میں یہ جاننا چاہیں کہ پورے قرآن کریم کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ میں نے 4 کتابوں کو سامنے رکھا، 4 تراجم، اور شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ، اور فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ، اور مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ، اور جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کا ترجمہ۔ یہ 4 یعنی ایسے ترجمے ہیں کہ جو عام طور پر گھروں کے اندر ہمارے یہاں یہی پڑھے جاتے ہیں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، یعنی ان 4 میں سے کوئی ایک آدمی اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے۔ تو میں نے ان 4 کو سامنے رکھنے کے بعد اس کو ان تمام تراجم کو مختصر کیا، یعنی اس کا خلاصہ پیش کیا۔
تو اس طریقے سے تقریباً 230 صفحات میں پورا قرآن کریم کا خلاصہ ہو گیا، اور ان ایک ایک پارے میں یعنی صرف 7 صفحات خرچ ہوئے، یعنی 7 صفحات آپ پڑھ لیں اور گویا آپ نے ایک پارہ پڑھ لیا۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً 2.5 پارے کی صورت ہے یہ، تو 2.5 پارے کو 17 صفحات میں ہم نے مکمل کیا، اور ایک آیت کو نہیں چھوڑا، یعنی کوئی آیت ہم نے ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ہو اور چھوڑ کے لکھ دیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ پورا قرآن کریم جو کچھ بھی ہے اس کے اندر، جو البتہ ریپیٹیشن ہے، جو توارد ہے، جو بار بار بیانات کیے گئے ہیں، تو ان کو ہم نے کم از کم ایک دفعہ ضرور لکھا، اور اس طریقے سے یہ 230 صفحات میں یہ کتاب آئی۔ اس کا نام تھا خلاصہ قرآن، یعنی یہ خلاصہ قرآن۔ تو یہ کتاب بہت مقبول ہوئی الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے میں نے اس کو آرٹ پیپر پہ چائی کیا ہے، اور یہ سب آرٹ پیپر پہ ہے یہ۔ اور عبد القیوم حقانی صاحب بہت بڑے عالم، کوئی 250-300 کتابوں کے مصنف، تو انہوں نے اس پر مقدمہ لکھا ہے اس کتاب کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اس طریقے سے تمام حوالوں کے ساتھ ہے، یعنی تمام آیات جو ہیں ان کو بالترتیب ان کے حوالے، ان کے نمبر دے دیے گئے ہیں یہیں پر، اور پھر اس کا ترجمے کا خلاصہ، یعنی 230 صفحات میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہم نے کیا۔ تو یہ کتاب آئی۔ پھر ایک کتاب آئی انجمن ترقی اردو کے ساتھ ہم نے شائع کی، اور وہ سر سید احمد خان کی 200 سالہ جو یعنی جشن پیدائش ان کا منایا گیا 2017 میں، تو یہ آثار الصنادید یہ کتاب ہم نے پیش کی، اور یہ اس میں سر سید کی کتاب کو یعنی اس کی زبان کو آسان کیا گیا اردو میں، اس لیے کہ سر سید احمد خان تو 200 سال پرانی اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، تو وہ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے نسبتاً، تو ہم نے پھر اس کو رواں اردو میں مطلب آثار الصنادید کو یہ پیش کیا، اور اس کو شائع بھی کیا، انجمن کے ذریعے شائع کیا، یہ دیکھیے، اور اس کی تمام تصاویر جو ہیں وہ رنگین شائع کی، یعنی رنگین تصاویر ہیں سب، اور یعنی صرف یہ ہوا ہے تصاویر کے سلسلے میں کہ ہم نے اوریجنل تصاویر شائع کی جو سر سید احمد خان نے خود بنوائی تھیں، اپنی کتاب میں شائع کی تھیں، لیکن ان کو ٹھیک ٹھاک کیا گیا کمپیوٹر کے ذریعے، اور اس کو مطلب رنگین کیا گیا، اور بیک گراؤنڈ اور جو پیش منظر تھا اس کے اندر مثلاً یہ کہ پیڑ ویڑ ذرا خوبصورت بنوائے گئے، اور بادل کا یعنی سلسلہ باقاعدہ کمپیوٹر سے بنوایا گیا، تو یہ بڑا خوبصورت ہو گیا سلسلہ۔ تو یہ 6 کتابیں میں نے یعنی اپنا رسالہ بھی ہے عمارت کار، اور یہ 5 کتابیں، تو اس کے علاوہ میں نے کچھ کتابیں مرتب بھی کی ہیں، مثلاً یہ کہ شاہ جمیل حسین صاحب کا جو مجموعہ تھا نعت کا، وہ اوصاف ختم المرسلین، تو وہ میں نے اس کا دوسرا ایڈیشن ان کے صاحبزادے اور آج کل جو ہمارے سجادہ نشین ہیں جناب خورشید حسین صاحب، تو ان کی فرمائش پر میں نے یہ شائع کیا، شاید
اس میں انہوں نے پوری مدد کی اس کی اشاعت میں، اور یہ نئے سرے سے یعنی پوری کتاب شائع کی گئی. یہ دیکھیے اس کو بھی رنگین، اس کے شروع کے صفحات جو ہیں وہ رنگین ہیں، تھوڑا تصاویر وغیرہ، اور پھر تمام ان کی نعتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے پیش کی گئی ہیں. تو یہ کام الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا کہ وہ اس لیے کہ ان کی کتاب بہت پہلے شائع ہوئی تھی، اوصاف ختم المرسلین، لیکن اب اس کا ایڈیشن ختم ہو چکا تھا، تو یہ نیا ایڈیشن آ گیا، اور الحمدللہ یہ کتاب بھی بہت پسند کی گئی. میں نے اس کی ترتیب بھی بالکل جدید انداز میں کی ہے، اور باقاعدہ بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل بھی کی ہیں، اور تصاویر کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کتاب بھی اوصاف ختم المرسلین خاندانی اعتبار سے بھی آئی، اس کی بہت ضرورت بھی تھی اور بہت فرمائش تھی، تو یہ کتاب بھی آئی. اس طریقے سے اب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیلی تعارف ان کتابوں کا بھی پیش کروں گا، اس لیے کہ کون سی کتاب، اس کے اندر کیا متن ہے، اس میں کیا مضامین ہیں، اور وہ کیوں لکھی گئی ہے، تو یہ بھی سب باتیں بتانے والی ہوتی ہیں اور بڑی اہم ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر آئندہ نشست میں کچھ اور باتیں کی جائیں گی، امروہہ سے متعلق، گل بہار سے متعلق، گل بہار سے متعلق، اور پھر کراچی پر ہم بات کریں گے، تو اپنے خاندان کی بات کریں گے، ادیبوں کی باتیں ہوں گی، تو اور بہت سی باتیں جو آپ چاہیں گے. عین ممکن ہے کہ بہت سی باتیں فرمائش کے طور پر جو چیزیں سامنے آئیں تو ان کو پیش نظر رکھا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چینل کو یعنی حیات رضوی آپ صرف ٹائپ کریں تو یہ آ جاتا ہے تمام یوٹیوب پر، اور تمام جو اس کی قسطیں ہیں وہ آپ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 سے لے کے 6، 7، اب یہ 7ویں قسط ہے، تو جو بھی آپ ٹائپ کریں گے حیات رضوی -1 تو پہلی قسط آ جائے گی، اور 2 کریں گے تو دوسری قسط آ جائے گی، ایسے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں. تو یہ آپ سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں میں اور اپنے عزیز رشتہ داروں میں بھی اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ ان کو بھی تعارف ہو جائے اور وہ بھی محظوظ ہو سکیں اور کچھ معلومات سے استفادہ بھی کر سکیں. تو ایسا ہوا ہے، ابھی میرے پاس پیغامات آ رہے ہیں، اور جو لوگ شیئر کر رہے ہیں اس کو، جو کمنٹس کر رہے ہیں، تو اس میں الحمدللہ اس کی معلومات جو ہیں وہ پسند کی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ پھر یار زندہ صحبت باقی. خدا حافظ.